زندگی کے 3 مرحلے فیزز۔ اگر ہم اصل اشرف المخلوقات بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو 3 فیزز میں گزارنا چاہیے۔ پہلا فیز اپنی فریکوینسی کو تلاش کرنا۔ یہ بچپن سے جوانی تک کا سفر ہو سکتا ہے جس میں انسان اپنی اندر کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ فیز ہے جہاں ہم اپنے اندر کے کنویں یا ویل کو پکارتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی بنک ہو جائے کہ ہمارا وجود اس دنیا میں کیوں ہوا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ یہ فیز صرف تلاش کا ہے، اپنی اصل پہچان ڈھونڈنے کا۔ دوسرا فیز اپنی فریکوینسی کو شور سے دور کرنا۔ اگر پہلے فیز میں ہم اپنی فریکوینسی محسوس نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے شور میں کھو گئے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں انسانوں سے دور، دنیا کی ہلچل سے دور ہو کر اپنے اصل وجود کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسرے فیز میں انسان گفاؤں، غاروں، سنسان جگہوں پر جاتا ہے تاکہ دنیا میں آنے کا اپنا مقصد کو سمجھ سکے۔ ہم میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر کی شور کو بھگانے کے لیے اور خود سے ملنے کے لیے۔ جب ہمارے پورے جسم کو، ہمارے پوری باڈی کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا وجود کیوں ہوا ہے، تب ایک میریکل ہوتا ہے اور ہم ٹیپ یا حاصل کر سکتے ہیں انلمیٹڈ انرجی اور فریکوینسی کو، جو ہمیں رہنمائی کرے گا۔ جب ہم پھر سے گفاؤں اور غاروں سے نکل کے دنیا کے ساتھ جڑ جائیں گے، تب ہم بالکل شور اور بیک گراؤنڈ نوائز سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمیں کلیئرٹی مل جائے گی۔ اس چلے کے دوران ہمیں میڈیٹیشن کرنا چاہیے جس سے ہماری برین اور باڈی کی بائیوکیمسٹری چینج ہوگی۔ ہمارا باڈی کا ہر سیل، ہر خلیہ ہمارے گول یعنی اشرف المخلوقات ہونے کے ڈریم سے جڑے گا، جس سے ہم بالکل لمٹ لیس اور انرجی کے مرکز ہو جائیں گے۔ یہ سٹیج لانے کے لیے کچھ ملنگ لوگ اپنی برین اور باڈی کیمسٹری چینج کرنے کے لیے ڈرگز کا سہارا لیتے، پر ڈرگز یوز کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس سے انسانی دماغ بالکل کیمیکل امبیلنس میں آ سکتا ہے اور انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ راستہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈینجرس رائڈ ہے جو ملنگ لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ جب انسان دوسرے فیز سے نکلے گا تب وہ تیسرے فیز میں داخل ہو۔ اب وہ سوسائٹی میں بڑے اچھے سے کام کر سکتا ہے، نہ کوئی نوائز اور نہ کوئی شور کا اثر ہوگا اس میں۔ He will be master of his trade, a unique person who can do magic in his respective field۔ وہ ایک ریولوشنری پرسن ہوگا اور اس انسان کا اورا چینج ہوگا۔ سچ میں وہ اشرف المخلوقات ہوگا۔ ایسے انسان کا اورا ایک خوبصورت دھن، ایک دل کو سکون دینے والا ساز ہوگا اللہ کے لیے، اور اسی کے بارے میں اللہ پھر اس سے بولیں گے بڑے ناز کے ساتھ، یہ میرا بندہ ہے۔ اسلام میں میوزک حرام کیوں ہے؟ اگر آپ خود ایک دھن، میلوڈی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر آپ دوسروں کی دھن پر کیوں ناچو گے؟ جب کوئی میوزک، ناچ گانا اور شراب، ڈرگز کا سہارا لیتا ہے تو یہ انسان کی انڈیویجوالٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ ایک کٹ پتلی پوپیٹ کی طرح چلنے لگتا ہے، بے ہوشی میں، بنا اصل مقصد۔ یاد رکھو، آپ ایک گرینڈ آرکیسٹرا کا حصہ ہے جس میں ہر شخص کی اپنی ایک الگ اور منفرد دھن ہوتی ہے۔ آپ ایک خدائی سر، ڈیوائن ٹیون ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص فریکوینسی۔ پھر آپ دنیا کے شور میں کیوں کھو جاؤ گے؟ جب آپ خود کو کھوجتے ہیں، یہ آپ کا سیلف ایکچولائزیشن فیز ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر انسان کو ٹیمپرری خوشیاں اور دنیا کا شور بالکل بیکار لگتا ہے۔ اس وقت انسان صرف اپنے اصل فریکوینسی کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پوری کائنات ایک ڈیوائن سمفنی ہے جس میں ہر انسان کی اپنی ایک اصل دھن ہوتی ہے۔ پھر آپ اس شور یعنی دنیا کی بیکار چیزوں میں اپنی زندگی کیوں تباہ کرو؟ اعلیٰ مقام پر پہنچنے کا سفر۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ، رشی اور سنت لوگ دنیا سے دور ہو کر اپنے اصل وجود کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تلاش ان کو ایک مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ اپنے اصل فریکوینسی کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے بہترین منظر تب
ہوتا ہے جب کوئی تیسرے مرحلے تھرڈ سٹیج تک پہنچ جاتا ہے تب وہ یونیورسل میوزیکل آرکیٹیکٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایسے لوگوں کا اکٹھا ہونا ہوتا ہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں اور دنیا کو ایک نئے رخ ڈائریکشن میں ڈال سکتے ہیں۔ حج ایک روحانی سمفنی، اسی لیے اسلام کا آخری رکن پلر حج ہے۔ حج ایک ایسا مقام ہے جہاں تیسرے سٹیج والے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی آرکیسٹرا کی طرح ہے، ایک ڈیوائن میوزیکل نوٹ جو صرف اللہ کے لیے بجتا ہے۔ یہاں ہر انسان الگ بھی ہوتا ہے اور سب مل کر ایک زبردست کمبینیشن بھی بناتے ہیں، جیسے ایک روحانی ساز، اسپرچول سمفنی، انسانی اورا کا۔ لیکن یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے۔ حقیقت میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی تیسری سٹیج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اصل اشرف المخلوقات بننے کا مقام، جب انسان اس سٹیج تک پہنچتا ہے تب اس کیفیت کو علامہ اقبال کا یہ شعر بڑے اچھے سے بیان کرتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ اصل اشرف المخلوقات بننے کا مقام ہے جہاں انسان اپنے اصل پہچان، اصل فریکوینسی اور اصل مقصد کو پا لیتا ہے۔ تیسری سٹیج خدا کے ساتھ اتحاد، یونین ود گاڈ۔ تیسری سٹیج انسانی سفر کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے اصل مقصد اور اپنے خدا کے ساتھ روحانی اتحاد حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں انسان اپنے اندر کے تمام شور، تسلسل اور الجھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور ایک ڈیوائن فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ ریڈ فلوٹ کی مثال، اس سٹیج کو سمجھنے کے لیے ریڈ فلوٹ یعنی بانسری کی مثال بہت گہری ہے۔ بانسری درخت سے الگ ہونے کے بعد اپنی اصل جگہ سے جدا ہونے کا دکھ محسوس کرتی ہے۔ اس کا ہر سر اس طلب کی آواز ہوتی ہے جو اس کے اصل سے ملنے کے جذبے کو بیان کرتی ہے۔ اس کی ہر صدا ایک انتظار، ایک درد اور ایک تمنا ہے واپس لوٹنے کی۔ انسان بھی دنیا میں ریڈ فلوٹ کی طرح اپنے اصل جگہ، اپنے خدا کے ساتھ جڑنے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ دکھ اور انتظار روحانی سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ دکھ اور روحانی سفر، انسان جب تیسرے سٹیج تک پہنچتا ہے تو اس سفر کے دوران وہ اپنی دنیا کی تمناؤں، الجھنوں اور غموں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دکھ اصل میں ایک روحانی تصفیہ، پیوریفیکیشن کا ذریعہ ہے جو انسان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں وہ خدا کے ساتھ جڑنے کے لائق بن جاتا ہے۔ ہر آنسو ایک روحانی تصفیہ، پیوریفیکیشن کرتا ہے اور انسان کو اپنے اصل مقصد کی طرف اور قریب کر دیتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا مگر اس میں ہر قدم انسان کو خدا کی رضا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ خدا کے ساتھ اتحاد، جب انسان تیسرے سٹیج پر پہنچتا ہے تو اس کا وجود خدا کی رضا کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے دکھ، اپنے الجھنے اور اپنے سوالوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور ایک ڈیوائن ریزوننس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس اتحاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ قوتیں مل جاتی ہے جو اصل میں انلمیٹڈ پاور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر مشکل کا سامنا کرنے، نئے راستے بنانے اور دنیا کو روشن کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ قوت صرف روحانی نہیں بلکہ جذباتی اور ذہنی بھی ہوتی ہے جو انسان کو اصل میں اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ دیتی۔ کامل سفر کا نتیجہ، اس مقام پر انسان دنیا کے شور، تماشاؤں اور الجھنوں سے بالکل اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس کا ہر سوچ، ہر عمل اور ہر جذبہ خدا کی رضا کے ساتھ تال میل میں ہوتا ہے۔ اس اتحاد کا اصل مقصد صرف انسانی کامیابی نہیں بلکہ خدا کی رضا کو حاصل کرنا اور اس دنیا میں ایک روحانی روشنی بن کر جینا ہوتا ہے۔ تیسرے سٹیج کا انسان دنیا میں نئی راہیں دکھاتا ہے، نئے نظریہ لاتا ہے اور دنیا کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔
اس مقام تک پہنچنے کا سفر مشکل ہے، لیکن یہ اصل میں انسان کی زندگی کا مقصد۔ تیسرا سٹیج وہ منزل ہے جہاں انسان خود کے ساتھ جڑ کر اصل میں اپنے وجود کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے اعلیٰ درجے کا ثبوت دیتا ہے۔ آج میں نے ایک نئے فلسفے کے بارے میں اس سفر کے دوران آپ سے بات کی جو مجھے سمجھ آتا ہے، جو مجھے سمجھ آیا۔ میں اپنے بارے میں اب بتاتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، بس میں سچ کی کھوج میں ہوں۔ اسی لیے مجھے محمد علی جوہر کا شعر یاد آتا ہے، نہ نماز آتی ہے مجھ کو، نہ وضو آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے۔